لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بر محمد وآلہ۔ کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں زمینیں بڑی مختصر ہوتی ہیں تو وہاں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں زمینیں بہت ہوتی ہیں مگر ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہر جگہ کی زمینیں چاہے جتنی سستی مہنگی ہوں مگر یہاں کی زمینیں اتنی مہنگی ہیں کہ جنت اپنے آپ کو دے کے لینا چاہتی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی آنا چاہے تو ادھر چلا جائے۔ ہاں اسی لیے میں نے ایک زینہ چھوڑ دیا ہے، ہر شے ممبر بہت بلندی پہ ہے، آپ کو زحمت سما جو ہے وہ دید بھی نہ ہو، زحمت جو ہے بصارتوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، جس طرح سے سماعتوں میں رس گھولا جاتا ہے بصارتوں کو بھی ٹھنڈک ملتی رہے، یہ لازم ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام علماء کرام کا، اپنے تمام تر بزرگان وطن کا، بزرگان ملت، برادران ایمان۔ قرآن مجید کے صورت مبارک ملک سے اس کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلسل گزشتہ 4 دنوں سے مصطفیٰ آباد اور نقبور کے مختلف علاقوں میں اور مختلف امام بارگاہوں میں جو مجالس کو خطاب کیا، اس میں اسی بات کی حت المقدور، اور جعفر آباد میں بھی 2 مجالس اسی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں نے جو ہے اسے سرنامہ سخن قرار دیا، اور مختلف حوالوں سے، مختلف عناوین سے، مختلف طریقوں سے، مختلف جہت سے، مختلف استعاروں سے، مختلف تشبیہوں سے، مختلف مثالوں سے میں نے اس بات کی حت المقدور کوشش کی کہ اس آئے وافی ہدایہ کے حوالے سے مفسرین سے لے کر علماء اعظام سے چبائے ہوئے لقمے کو ہم جیسے ذاکرین نے لے کر اپنی خطابت کی جو چاشنی لگائی، اس سے آپ حضرات نے اپنے ذائقے کا بھی اظہار کیا۔ اس کے لیے میں بڑا شکر
شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کی مسلسل تشریف آوری نے عیسائی وافی ہدایہ پہ مجھے مزید گفتگو کا سلیقہ بخشا، مزید گفتگو کی امیدیں وابستہ ہوئیں۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عیسائی وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ میں نے برابر کہا کہ وہ ملک نہیں کہ جو تمہیں پڑھایا گیا، جو تمہیں لکھایا گیا، جو تمہیں جغرافیہ بنا کے دکھایا گیا، جس کی تمہیں سرحدیں دکھائی گئیں، جس کی تمہیں دیواریں دکھائی گئیں، جہاں کی تمہیں فوجیں دکھائی گئیں، جہاں کے تمہیں اسلحے دکھائی دیے، یہ ملک اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ تبارک الذی بیدہ الملک کے بعد اس ملک کی تشریح خود آیات کر رہی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ وہ ملک ہے جہاں ہر شے پہ گرفت اسی کی ہے، ہر شے پہ قدرت اسی کی ہے، ہر شے پہ غلبہ اسی کا ہے، ہر شے پہ حکم وہی ہے، ہر شے کی حاکمیت اسی کی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے سلیمان کے پاس ملک الموت بھیجا تھا کہ ملک بھی دیکھ لو اور جو مالک الملک ہے اس کا بھی ملک دیکھ لو۔ سلیمان کے پاس ملک ہے مگر ملک الموت اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس ملک کا مالک ہوں جہاں ملک الموت پیدا کیا جاتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، ذرا آپ ادھر ادھر نہیں، اور بالکل میری طرف، تاکہ اس بات کو میں حد المقدور جو ہے وہ کوشش بھی کروں گا کہ آپ حضرات کے ذہن تک غیر ضروری کلمات کی ترسیل بھی نہ ہو، اور تاکہ ایک تسلسل، ایک ربط بھی مسلسل رہے۔ لہذا بڑی تیزی سے، جتنی جلدی سے، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ظرف کے مطابق چیزیں عطا کی جاتی ہیں، چاہے وہ کاسے گدائی ہو، چاہے وہ دامن ہو، چاہے وہ ردا ہو۔ ظرف کے اعتبار سے خدا کی قسم وہ رضا کتنی بڑی ہوگی جس کے دروازے پہ ستارہ سمٹ کر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا کا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آسمان سے اترے ہوئے ستاروں نے بھی بتایا در فاطمہ پہ قد لے کے نہ آنا، کردار لے کے آنا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ قد لے کے نہ آنا کہ ہم نیتا ہیں، ہم پردھان ہیں، ہاں ہم سیٹھ ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سعودی کمائٹ ہیں، ہمارا بزنس ہے، یہ سب لے کے نہیں آنا۔ اس دروازے پہ آنا تو چھوٹے بن کے آنا، اور اس وقت تک چھوٹے بننے کا ادب نہیں ملے گا تمہیں جب تک علم کی طرف رغبت نہ کرو گے۔ جہالت اکڑا کے بڑا بناتی ہے، اور علم بڑے کو بھی چھوٹا بناتا ہے، جسے خاکساری کہا جاتا ہے۔ چھوٹے بن کے آؤ نا۔ گر کے دریا میں گوہر ہوتا ہے آب نیسا، گر کے دریا میں گوہر ہوتا ہے آب نیسا، جھک کے ملیے تو ذرا دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ انداز سیکھو۔ ایک وقت کے گوشت کی اکڑن تن گئے، بات بات پر ذرا جھک کے ملنے کا انداز سیکھو۔ عزت دو، عزت پاؤ گے، عزتیں عطا کرو، عزت پاؤ گے۔ دروازوں کی عزت، ملاقاتوں کی عزت، گھروں کی عزت، علماء کی عزت، اساتذہ کی عزت، بڑوں کی عزت کہاں چلی گئی یہ لفظیں؟ کہاں ناپید ہو گئیں؟ کہاں مر گئی یہ لفظیں؟ کہاں دور ہو گئی ہم سے؟ کتنا اخلاقیات ہے۔ جیسے جیسے مالدار ہوئے سب کی عزتیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ مال کو بڑا سمجھا تھا۔ مال کو بڑا سمجھنے والا کسی کی عزت نہیں کرتا۔ یزید کے باپ نے مال کو بڑا سمجھا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو مال کو بڑا سمجھتا ہے وہ علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ بڑی توجہ رہے۔ تم مال لے کے بڑکپن ڈھونڈ رہے ہو، مال لے کے بڑکپن نہیں ملتا، مال لٹا کے بڑکپن ملتا ہے۔ مولا کائنات نے کیا ارشاد کیا تھا؟ یزید کے باپ کی طرف ایک استعارہ پیش کیا تھا اس شعر کے اندر۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ مالک میں تیری تقسیم پر راضی ہوں کہ تو نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم عطا کیا۔ ایک بات تو علی نے واضح کر دی، یہ جاہلوں کو مال کہہ کے علی کیا بتانا چاہتے ہیں؟
جہاں جہالت ہوگی وہاں مال بڑا ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں علی بڑا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں علم ہوگا وہاں علی بڑا ہوگا، زبان پر نہیں۔ یہ ذائقے والے نہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں نہ ذائقے والے شیعہ۔ جن مسلمانوں کے لیے میلاد النبی شریف ذائقہ ہو وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، اور جن کے لیے مجلس ایک ذائقہ ہو وہ کیا جانے کہ کربلا کیا ہے۔ ذائقہ بنا لیا، بہت اچھی تھی، مزہ آ گیا۔ یہ سب لفظیں مجلسوں کے لیے سنی جا رہی ہیں، اور کچھ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ یہ جو علماء کے بازارو ٹھیکیدار ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں، ان سے بچیے، اور اس بات کا تقاضا کیجئے کہ جیسے ہر چیز اس کے قد کے اعتبار سے خریدتے ہو، داماد کا کپڑا اس کے اعتبار سے، سمدھی کا کپڑا اس کے حساب سے، سمدھو کا کپڑا اس کے حساب سے، ہر کپڑا اس کے اعتبار سے خریدتے ہو نا، تو جب منبر لگایا کرو تو اس کے اعتبار کا لایا کرو، پیسہ نہ دکھایا کرو۔ کتنا لگی ہے پھلانے کو بلائی لو، کبھی اماں کے لیے نہ ہی کہو کتنا لگی ہے ڈاکٹر چاہے لکھنؤ سے بلائی لو۔ لکھنؤ سے ڈاکٹر نہ ہی بلاوا جاتا، اماں کے چہلوں خاطر دلی سے مولانا بلائی بائے، ڈاکٹروا بار بار لگے گا۔ مولوی ایک بار آیا، قصہ تمام، تعریف بھی کرے گا ماشاءاللہ کیا فرزند ہے۔ اسی لیے لوگ مقامی علماء سے نہیں پڑھاتے، وہ جانتے ہیں کتنا بے غیرت رہا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ باہر والے کو بلاؤ، پول نہیں کھلے گا۔ بھائی صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر، باہر سے بلاؤ۔ کیا کہنا فلاں صاحب کا، اللہم صلی علی محمد والے۔ اور کچھ لوگ تو ہڈیاں توڑ دیتے ہو، لگ جاتے ہیں پیچھے کہ کیا بلائی ہو، فلانے بلائی لو، سب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں۔ اس کی فکر تم نہ کرو، اس کی فکر منبر کر رہا ہے۔ جس کا نصیب ہوگا اسے منبر بلائے گا، تم نہیں بلاؤ گے۔ تو منبر کا اختیار منبر کے حوالے رہنے دو، منبر کا اختیار اپنے ہاتھوں میں نہ لو، خدا نہ بنا کرو۔ اگر مخلوق ہو تو عیب چھپاؤ، اور عیب ظاہر نہ کرو، کیونکہ عیب خدا نہیں ظاہر کرتا، وہ چھپاتا ہے۔ اس کے کریم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر تمہارے عیبوں کی چادر وہ کھینچ لے تو تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو گے، ملک الموت بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے منزل، یہ ہے ہم گھناؤنے اتنے ہیں کہ اگر وہ اپنے کرم کی چادر سمیٹ لے۔ کریم، مولا کائنات نے کریم کی تعریف کی تھی، ایک آئے وافی ہدایہ کہ جسے علماء نے دعا کے ضمن میں لکھا ہے، فلسفہ دعا کے حوالے سے اس آیت کو کوڈ کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب سے مغرور ہو گیا ہے۔ کریم رب سے کون ہے مغرور ہونے والا؟ کسے کہتے ہیں کریم رب سے مغرور ہو جانے والا؟ اللہ بتا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب سے مغرور ہو گیا جو دعا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں کون سا انسان مغرور؟ اللہ کہہ رہا ہے دعا نہ کرنے والا مغرور ہے۔ اور مولا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں اتنے نام ہیں، اتنے صفاتی نام ہیں، یہ سب ہیں، یہ کریم کیوں رکھا؟ تو جانتے ہیں مولا نے کریم کے معنی کیا بتایا؟ یہ سب بھی سن لیا کرو، مجھ سے سن لو گے تو دوسروں کی سمجھ میں آئے گی، جب وہ سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایکسرا والا ڈاکٹر سمجھئے کہ کاؤ دیکھے کا ہے، فوٹو نہیں، فوٹو سسوار میں دیکھی گئی ہے۔ ایکسرا ڈاکٹر کے یہاں تو وہ اصول بھی پہلے سمجھو، علم کے جو اصول ہیں۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہو، محترم بہت ہو، اتنا احترام ہے کہ 1 گھنٹے کھانا رکھ دیا جائے، بسکٹ رکھ دیا جائے، بٹر رکھ دیا جائے، سموسہ رکھ دیا جائے، اور پھر جب اٹھایا تو کہا کیا ہے؟ کہا تبرک۔ کتنا بڑھ گیا، ابھی تو 10 روپے کا 8 روپے کا خرید کے آوا ہے،
یہ کتنا بڑا ہو گیا؟ کہا اتنا بڑا ہو گیا کہ جب گھر کے دسترخوان پہ گئے تو دسیوں قسم کی غذائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی یہ سامنے آیا ہر ایک کھانا کھانے والا آنکھوں سے لگا کر چوم کر اسے اپنے دہن کے قریب لا رہا ہے۔ مرتبہ بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ کبھی سوچا؟ حسین سے منسوب ہو گیا۔ ارے جب کھائے جانے والا کھانا کھانوں کا سردار بن جاتا ہے تو تمہیں فرش عزا حاصل ہے، تم مسلمانوں کے سردار بن جاؤ۔ کیوں نہیں بن رہے ہو؟ کیا کس نے روکا ہے؟ ایک تبرک کو تبرک بننے سے کسی نے روکا؟ نہیں روکا نا، تو تم کو کس نے روکا ہے فرش عزا سے؟ 1 گھنٹے رکھا گیا کھانا اگر تبرک ہو سکتا ہے تو پوری زندگی یہاں بیٹھ کے اگر ہم متبرک نہیں ہوئے، ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کھانا افضل، انسان مفضول، یہ کیسے طے کریں گے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ کہا جو جس کے لیے پیدا کیا جائے، تو جو مفضول ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، جو افضل ہو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اس کی یہ مثال بھی ہے کہ یہ جمادات، زمین، پتھر، پہاڑ جس پہ زندگی بود و باش، سکونت، مکانیت تمام تر ہم گزارتے ہیں، یہ ہے جمادات جو بے حس و حرکت ہے، جہاں خلق کی گئی جیسی خلق کی گئی ویسے ہی ہے۔ اب یہ زمین کاہے کے لیے پیدا ہوئی؟ کہا زمین کے سینے کو چیڑ کر جب ایک کوپل، ایک پودا باہر آیا تب سمجھ میں آیا کہ بڑی طاقتور ہے زمین، اپنے وجود سے پیدا ہونے والوں کو بھی ایسا مسل کے اور پیس کے رکھ دیتی ہے، بڑی طاقتور ہے۔ تو جب اتنی طاقتور ہے تو یہ کوپل، یہ پودا اس کے جگر کو چیڑ کے نکلا کیسے؟ تو قانون مشیت نے آواز دی، اس لیے نکلا کہ زمین محکوم ہے، یہ حاکم ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا سا منظر، اللہ نے زمین کو محکوم بنایا، نباتات کے لیے پیدا کیا، فصلیں اگیں گی، کھیتیاں ہوں گی، سبزے ہوں گے، باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، اشجار ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس پر ہوں گی۔ اللہ نے انہی کے لیے بنایا ہے، تو جس کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اس پر اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اب کوپل نے اپنا اختیار دکھایا کہ دیکھو زمین اور پہاڑ کتنے طاقتور۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر نوجوان ایسے فوٹو پکس بھی جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں جہاں زندگیوں کا سراغ بتایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہاڑ ہے، چٹان ہے، 2 چٹانوں کے بیچ کہیں پر کوئی آثار زندگی نظر نہیں آتے، مگر وہاں سے ایک درخت باہر آ کے لٹک رہا ہے۔ اب اس کی سینری دی جا رہی، لکھنے والے لکھتے ہیں وہ اللہ ہے جہاں سے چاہے زندگی کو شروع کر دے، یہی منزل ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے جگر کو چیڑ کر، یہ پہاڑوں کے جگر کو چیڑ کر، یہ زمین کو کے جگر کو چیڑ کر، یہ جو نباتات ہویدا ہوتے ہیں، یہ قوت نمو پا کر جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ کوپلیں، یہ ہلکی ہلکی یہاں کیا بولتے ہیں؟ ارے کوئی رنوا میں کا بولت ہیں بتائیں؟ کوپل یعنی جب شگوفے پھوٹتے ہیں زمین سے، بیج سے تو باہر آتے ہیں، کوپل کہتے ہیں اسے اردو میں۔ تو کوپلیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ کوئی دور سے پھونک مارے تو گر بھی سکتی ہے نا، کمزور کمزور کوپلیں۔ تو جو ایک پھونک سے گر جائے وہ کتنی ناطاقتی رکھتی ہے، لیکن جب پیدا ہو رہی تھی وہی کوپل تو زمین کے جگر کو چیڑ کے نکلی۔ اب بتائیے طاقتور یہ ہے یا زمین ہے؟ کہا طاقتور تو زمین ہے، تو پھر اتنی کمزور نے زمین کے جگر کو چیڑا کیسے؟ کہا زمین محکوم ہے، یہ حاکم ہے۔ یہ کہاں ہے آپ؟ میں سمجھا نہیں سکا۔ اس نے، اس کوپل نے زمین کے دل کو چیڑا، جگر کو چیڑا، سینے کو چاک کیا، باہر کوپل ہے۔ بتیا سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سب کچھ سمجھا دیا میں نے کہ بیج کے اندر سے دنوا جو بوئے رہے ہو، اومن سے جیسے ہی
ہریالی پھوٹی وہ اوپر کی طرف نکلی کہ نہیں نکلی؟ آپ نے زمین میں دانہ دفن کیا، اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم زمین کے جگر کو چیڑ کے نکلے ہیں۔ یہ اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ کہا یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت اس اختیار کی ہے کہ زمین محکوم ہے، میں حاکم ہوں۔ بڑی توجہ رہے، زمین محکوم ہے، میں حاکم ہوں۔ یہ اس اختیار کی طاقت ہے۔ اقتدار کی طاقت اور ہے، اختیار کی طاقت اور ہے۔ اقتدار پانے والے نیتا بننا چاہتے ہیں، اختیار پانے والے متقی بننا چاہتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ جنہیں اختیار چاہیے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جنہیں اقتدار چاہیے وہ نیتا بننا چاہتے ہیں۔ بے شک بننا چاہیے، تو کسی ایک کو بننا چاہیے اور سب کو مل کے بنانا چاہیے۔ جو بن رہا ہے اسے بننے دینا چاہیے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نہ بنیں گے نہ بننے دیں گے تو زندگی بھر بھکاری رہنا۔ کوئی تمہاری بات اعلیٰ جگہوں تک پہنچانے والا نہ ہوگا تم میں، یا پھر خیرات مانگ کے لوگوں کے آگے جاؤ، ہاتھ جوڑو، بابو صاحب، شریمان جی، فلاں صاحب جوڑو۔ تمہیں اپنا بھائی برداشت نہیں تو غیروں کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنا کٹورا اپنی نسلوں کو بھک منگا ثابت کرو۔ یہاں غیرت نہیں جاگتی۔ مدرسہ ہم اپنا بنائیں گے تو سب کچھ اپنا بناؤ، لیڈرشپ بھی اپنی بناؤ، لیکن لیڈرشپ بناؤ یعنی محکموں میں قوم کے نمائندے بن کے رہو، قوم میں تھانے کے دلال بن کے نہ رہو۔ ہائے ہائے ہائے، قوم میں تھانے کے دلال بنو گے تو تھانے میں شب داری کا بھی پیسہ جائے گا، اور جب قوم کی نمائندگی کرو گے اعلیٰ محکموں میں تو پیسہ جائے گا نہیں، محکموں سے پیسہ الاٹ ہوگا۔ آپ کو خبر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں لڑنے سے فرصت ملے تو پتہ چلے نا۔ ساری طاقت تو آپسی لڑائیوں میں رکھی ہے ہم نے۔ گھروں کی آگ ہم سے بجھ نہیں سکتی مگر خوش ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داری ہمسائے پہ رکھی ہے۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ لڑو، کیا ملا مل کر؟ کہاں بیٹھے ہو؟ جاؤ کسی ایک چوراہے پر جہاں تم اپنے وجود کو منوا لو۔ وجود کھا کے نہیں منوایا جاتا، کھلا کے منوایا جاتا۔ خدا کی قسم، جتنا 2 مہینہ 8 دن خود اور کھا اور کھلا لیتے ہو اپنے محلوں میں، ایک دن روک کر اگر چوراہوں پہ کھلا دو تو قوم تمہیں سلام کرے گی۔ وہ انداز اختیار کرو نا، پہنچو چوراہوں تک ایک دن کا تبرک کہ آج نام حسین پر ہر گزرنے والے کو بوتل بند پانی پلایا جائے گا تاکہ وہ پی سکے، ایسا شربت پلایا جائے گا جسے وہ پی سکے۔ کرو، تب تمہیں قومیں سلام کریں گی۔ دوسرے اداروں کے پاس اپنے بیماروں کی ونتی لے کے جانا اور فری دوائی ڈھونڈنا یہ بھک منگی قوموں کی علامت ہے۔ وہ قومیں جو بیماروں کو اپنی بستیوں سے دوائیں مہیا کرتی ہیں، یہ حاکم قوموں کا مشغلہ ہے۔ تو اجرا کپڑا پہنے سے نیتا نائی بنی ہو، کپڑا بھلے میلا ہو، برے وقت پہ کام آنے سے بنو گے۔ کوئی مرا ہے، ان کے بچوں سے پہلے پہنچ جاؤ قبرستان، بن جاؤ گے لیڈر۔ کوئی بیمار ہے، جاؤ ساتھ، بنو گے لیڈر۔ قربانیاں دینا سیکھو۔ اللہ نے کوالٹی پہ لیڈرشپ رکھی ہے، کوالٹی پہ وہ اپنے اندر پیدا کرو، بہت ضروری ہے۔ پورے ہندوستان میں کہیں تمہاری کوئی نمائندگی نہیں ہے، اپنی تعداد چاہے جتنا جوڑ لو۔ بڑے ٹھیکیدار بن بن کے آج بیان دے رہے ہیں لوگ لکھنؤ سے۔ تم ٹھیکیدار قوم کے اس وقت بنو گے جب قوم کو مہیا کرو گے۔ کوئی بھی ہو، آل محمد کا گھرانہ یوں ہی کلمہ نہیں پڑھوا رہا تھا، اپنے آگے کی روٹیاں دے رہا تھا، آنے والوں سے تو کلمہ پڑھواتا ہی تھا، سورہ دہر لے کر مشیت سے بھی قصیدہ پڑھوا لیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر، بابا سے بلند، بابا سے بلند۔
یہ آپ دیکھ لیجئے گا، تھکی ہوئی جگہ نمازیوں کی ہوتی ہے، مجلس کی نہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے نہیں کھڑے رہ سکتے تو بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، یہ وہاں کی جگہ ہے۔ لیکن فرش عزا پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہو۔ اب آپ دیکھیں نا، یعنی وہاں جنت میں اقتدار کا سوال ہے اور یہاں جنت میں اختیار کا سوال ہے۔ پوری دنیا جنت میں اقتدار ڈھونڈ رہی ہے، لیکن عزادار اختیار ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ اقتدار وہ ڈھونڈتے ہیں، میں نے بار بار کہا تعزیہ دار نہ بنو، عزادار بنو۔ اور آج پھر آخری دن، انشاءاللہ کل مسافرت ہے، اور یہ سفر انشاءاللہ جو اس بار آپ کے درمیان گزرا بڑا خوش آئند بھی رہا، اور ہمارے اور آپ کی ملاقاتوں کے درمیان ذکر مولا کے حوالے سے سماجیات پر، رہبری پر، قوم و ملت پر، امت کے موجودہ تقاضوں پر جس قدر ممکن ہو سکا، میں بادری زبان میں جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پر تبسم فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاہل بھی مادری زبان سمجھتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا تو سمجھتا کیسے۔ مادری زبان کے لیے پڑھنا شرط نہیں ہے، مگر پڑھی ہوئی دنیا بھی مادری زبان کو ضرور پوچھتی ہے۔ جتنی دنیا بھر کی زبانیں، میں یہاں سے کینیڈا گیا 2004-2005 میں، نارتھ امریکہ میں نے جب خطاب کیا تو میرے ایک وہاں عزیز دوست تھے، وہاں نے ریفیوجی اسٹیٹس پر انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا، تو ایک فارم لے کر کے وہ میرے پاس آئے اور اس کو پر کرنے لگے، فل کرنے لگے۔ فارم جب فل کرنے لگے تو اب وہ آئے ہیں پاکستان سے، جا کے رہے ہیں کئی برس امریکہ میں، اب یہاں پر یہ ریفیوجی اسٹیٹس پر انہوں نے اپنا دعویٰ دائر کیا ہے کہ ہمیں کینیڈا اپنے اندر رکھ لے۔ لیکن اس میں بھی فارم کی ایک کالم میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی زبانیں پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی یہ مادری زبان کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھا، جب ادب کا مطالعہ کیا تب سمجھ میں آیا کہ مادری زبان سے تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور علم سے خاندان کا پتہ چلتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد۔ یہ ہے منظر، یہ دیکھیں ارباب کرم، میری طرف، دروازوں کی طرف نہیں۔ دروازہ وہ دیکھتے ہیں جنہیں جانے کا ارمان ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ جانے والوں کے لیے ابھی نہیں ہے، ابھی آنے والوں کے لیے، اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے کھلا ہے۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنا دیکھ لو کہ وہ واپس چلا جائے شرما کے، بڑا لیٹ آئے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ اپنی حاضری بیٹھ کے درج کرایا کرو، فرش عزا پر دوسروں کی حاضری مت لیا کرو۔ وہ مادر حسین لیتی ہیں، وہ انبیاء لیتے ہیں، وہ ائمہ لیتے ہیں۔ تمہارا کام نہیں، تم بیٹھ جاؤ، کھو جاؤ، مہو ہو جاؤ، اس طرح مہو ہو جاؤ جس طرح حسین محو سجدہ رب ہوا تھا عصر عاشور کو۔ محو سجدہ رب تھا حسین، اس انداز سے تھا کہ شاعر نے کہا، شاعر نے آواز دی، آئے ہائے حسین راز و نیاز میں ہیں، سجدہ ہے، رب سے راز و نیاز ہے۔ محویت یہ ہے حسین کی اپنے رب سے راز و نیاز میں، کہ شاعر کہتا ہے حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمرون کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو نگپور والو، تھوڑا ہاتھ بھی اٹھا کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کرو۔ حیدری، جو بڑھاپے میں سوچتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہیں، ہم کا ہاتھ اٹھائی، وہ صبح ضرور اٹھتے ہی چیک کرتے ہیں ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو یہی ہاتھ اٹھا کے چیک کر لیا کرو ہوں کہ نہیں ہوں۔ بڑی توجہ رہے، یہاں بھی بولا کرو، بڑھاپوں کو قوت ملتی ہے یہاں۔ ایک شعر میں اردو کے بڑا مشہور ہے، ضرب المثل کی طرح ہے، کہ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے۔
اب اگر میں شعراء کے درمیان بھی اپنے لہجے کے ذریعے شعر نہ پڑھ سکوں تو میری اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی۔ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے، نام وہی ہے، بچپنا ہے تو تعویذ ہے، جوانی ہے تو شمشیر ہے، بڑھاپا ہے تو لاٹھی ہے۔ بچوں کو لاٹھی بنا کے پالنے والوں، بچوں کی لاٹھیاں ٹوٹ جاتی ہیں، علی کے نام کی لاٹھی بناؤ۔ علی کا نام، یہ لاٹھی کب بنے گی؟ جب کردار ڈھلے گا، ہاں، ورنہ بڑھاپے کا ڈنڈا اور ہے جس سے کتا مارا جاتا ہے، اب بزرگی کا عصا اور ہے جس سے ابو جہل مارا جاتا ہے۔ سلام یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ بزرگی کا عصا، عصائے بزرگی دست ہاشم میں ہوتا ہے، عصائے بزرگی دست عبد المطلب میں ہوتا ہے، عصائے بزرگی دست ابو طالب میں ہوتا ہے۔ اب بڑھاپے کی لاٹھی ابو جہل لے کے پھرتا ہے، ابو لہب لے کے پھرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو خود کے لیے جیے ہیں؟ ابو جہل خود کے لیے جیا ہے، ابو لہب خود کے لیے جیا ہے، ابو طالب سب کے لیے جیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میرا بھتیجا اگر تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، دیکھیں کتنی بڑی منزل ہے، میرا بھتیجا اگر تمہارے خداؤں کو، انہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا، ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے، جو کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، علم تعلموا وجدنا محمدن، میں نے محمد کو ویسا رسول پایا، رسولن کا موسیٰ صاحب سالکہ فی الکتاب، جیسا کہ موسیٰ کے لیے کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ ابو طالب کب دے رہے ہیں؟ قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے پہلے بھی کتابیں ہیں، اور جب تک قرآن نہیں آیا تھا ایک کتاب سے رابطہ تھا۔ ابو طالب نے کتاب کا حوالہ دے کے بتا دیا کہ ابو طالب کافر نہیں، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کا مومن بھی ہے، قاری بھی ہے۔ جب ہی آواز دے رہے ہیں کہ علم تعلم وجدنا محمدن، بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے ابھی تو آگے جانا ہے، کل کچھ وعدہ بھی کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تکمیل بھی لازم ہے۔ ایفائے وعد اگر ممبروں سے نہ ہو تو پھر کہاں سے ہوگا؟ محلوں سے تو رخصت ہو چکا، یہاں سے پورا کیا کرو۔ شورا علماء یہ سب وعدے کی وفا یہاں سے کیا کریں، کیونکہ ابھی بھی یہ جگہ بڑی معتبر ہے، آج بھی لوگ یہاں بیٹھ کر اپنا قد بڑھاتے ہیں۔ یہ جتنے آئے ہیں ممبر پر سب نے اپنا قد بڑھایا ہے، فقط تنہا آل محمد ہیں، ممبر پر آ گئے تو ممبر کا قد بڑھ گیا، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں سید سجاد ہاتھ مار کے کہتے ہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اس کا مطلب تم اپنی خواہشات پر لکڑیوں کا ڈھانچہ تو لگا سکتے ہو، آل محمد کا ممبر نہیں لگا سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے نیر سرسوی مرحوم نے کہا تھا کہ آخرش عرش صداقت سے بھی آئی یہ صدا، میرے مولا تیرا ہمسر نہیں ملنے والا، جبر سے مکر سے دولت سے مسلمانوں کو تخت مل جائے گا، ممبر نہیں ملنے والا۔ یہ تو نیر سرسوی نے کہا تھا نا، لیکن اگر تھوڑا بہت بھی وطن پرستی ہے تم میں، اور ہونا بھی چاہیے، اگر تھوڑا بہت ہے تو ظفر حسین ظفر مہتو کے ایک شعر کو بھی سن لو کہ مل نہیں سکتا برادر سے برادر کا مزاج، کربلا میں ایک ہے لیکن 72 کا مزاج، جو بھی کہیے بے خطر کہیے، مگر یہ سوچ کر عصمت مریم سے بھی نازک ہے ممبر کا مزاج۔ چلو آؤ، سمجھ میں آ گیا؟ وطن نہیں بولتا، کہاں سے نیتا بناؤ گے؟ وطن کا مولوی اچھا نہیں لگتا، 50 کیڑے ہیں تو وطن کے مولوی کو تم کیسے اچھے لگ رہے ہو؟ اگر تم سب اس کا جانتے ہو تو وہ بھی سب تمہارا جانتا ہے، وہ اس لیے عزت دار ہے کہ تم کہہ رہے ہو وہ نہیں کہہ رہا ہے، اسی لیے تو وہ عالم ہے نا، تم بک رہے ہو وہ نہیں بک رہا ہے۔
ورنہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس نے بھی دیکھا ہے، ایک ہی محلے میں رہے ہو۔ تو جو نہیں کہہ رہا ہے وہ صاحب ظرف ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی گالی دے رہا ہے، لوگ اسے طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ جو نہیں دے رہا ہے، اسلام کہتا ہے اسے دیکھا کرو، کیونکہ جو گالی دے رہا ہے وہ بزدل ہے، جو چپ ہے وہ طاقتور ہے۔ کیونکہ طاقتور وہ نہیں ہے جو غصہ نکال دے، طاقتور وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ بولا کرو نا۔ میں نے پڑھ دی مجلس، اب سمجھ میں آ گیا مجھے آپ کو کیا سنانا تھا، کیا پڑھنا تھا۔ میں نے یہی مجلس پڑھ دی۔ ہاں ظاہر ہے میں اشاروں کی مجلس تھوڑی نہ پڑھتا ہوں، نہ میں وہ مولوی ہوں کہ تھوڑا سا اور بڑھاؤ مجلس اور بڑھ جائے گی۔ پیشہ وری نے تو خراب کر دیا ہے، بیٹھے بیٹھے مجلسیں رٹیں گے، کردار کچھ نہیں ہوگا، پینٹ پہنے نکل کے آئیں گے اور ان کے ساتھی بھی انہیں خوب ہیرو بنا کے پیش کریں گے، قوم ہنسے گی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا ڈسپلے کا کام جو قدروں اور وقتوں کو گھٹائے؟ کیوں کر رہے ہو؟ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ موسیٰ کی طرح آگ لینے پہاڑ پہ نہ جا، اللہ نے تیرے وجود میں کوہ طور بنایا ہے، شرط یہ ہے کہ تو کلیم بن جا۔ نہیں، میں بات ہی نہیں، ظاہر ہے کہ یہی تو امتحان ہوتا ہے نا کہ میں پڑھوں یا آپ کو سناؤں۔ کب تلک طور پہ۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی، کہتے ہیں نا جیسے لوگ ہوتے ہیں وہیں میں دوسرا بھی ڈھڑ کے ہوئے ہوئی جاتا ہے۔ ایسے جب پڑھت رہی ہیں تو سمجھیے میں شاعر ہوں، تو اگر سب نہیں سمجھتے آپ شاعر ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہاں بھی بولیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ سب کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، شاعر لوگن کی سمجھ میں آئی ہے، وہی بول دیں۔ علامہ اقبال جیسا مفکر کہہ رہا ہے۔ علامہ اقبال کسی بنیا بقال کی دکان سے خریدی ہوئی کتابوں کا شاعر نہیں تھا، وہ اسلام کا مفکر تھا، وہ اسلام کا مفکر تھا۔ اس نے تو فقط شاعری ذریعہ بنایا تھا فکر پہنچانے کا، اور اس طرح پہنچا گیا کہ کہا کب تلک طور پہ دریوزہ گری، رونا گڑگڑانا، ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، کاسا سامنے کرنا، اے اللہ دے، اے اللہ دے۔ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، کلیم یعنی موسیٰ، مثل کلیم یعنی موسیٰ کی طرح۔ کب تلک طور پہ رونا گڑگڑانا موسیٰ کی طرح، کہ اپنی ہستی سے، اپنے وجود سے، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ وہ جو کوہ طور پہ نظر آ رہا ہے تجھے، وہاں موسیٰ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ دیکھ کوہ طور الگ ہے اور میرا پیغمبر موسیٰ الگ ہے، میں نے دونوں کو ملایا تو ایک کو کوہ سینا، وادی سینا اور کوہ طور بنایا، اور ایک کو کلیم اللہ بنایا، مگر میں نے تمہارے اندر کوہ طور رکھا اس لیے کہ جب جی چاہے کلیم اللہ بن جاؤ۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے مولوی کو کیا ہو گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہمیں بنا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، لیکن ہم موسیٰ پر واہ واہ کریں گے، خود کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ سے کلام کرنے والا ہے کلیم اللہ۔ کہاں سے کلام کرنے والا؟ وادی مقدس سے۔ وادی مقدس یعنی جہاں جوتا پہن کے نہ جایا جا سکے۔ ہاں ماشاءاللہ شادی بیاہ کا دن ہے آج کل۔ ہاں یعنی نوجوان نسل جو بنے گی، چھوٹے وہی بنیں گے۔ اچھا ہو گیا نا، ہو گیا۔ میرا نام اصغر ہے، ترجمے میں اللہ کی قسم میں اس سے چھوٹا ہوں، تو اگر چھوٹے ہی دیکھنے کا شوق ہے تب بھی مجھے ہی دیکھیے۔ صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر، اور علماء کرام سے دست ادب جوڑ کر۔ ابھی یہ کتاب چھپی نہیں ہے، میں پڑھوں گا تب چھپے گی۔ ہاں ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات ہی نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہیں حوالہ دو، میں نہ حوالے کا کام کرتا ہوں۔ بڑی توجہ رہے، میں تو کتاب زندگی سے، کتاب فکر سے، کتاب عقل سے، کتاب تدبر سے، کتاب تفکر سے، کتاب علم سے، کتاب معرفت سے، کتاب مشاہدہ سے، یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کے لیے اوراق محتاج نہیں ہے۔
کرتاس کا جو ہے وہ زہر محتاج نہیں ہے، جو ذریعہ رہے جس زمانے میں۔ علامہ اقبال کے زمانے میں ذریعہ انہوں نے شاعری بنایا، انہوں نے دیکھا کہ یہ مؤثر زمانہ ہے کہ لوگ شعر و شاعری کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اسی کو ذریعہ بنایا۔ 70% شاعری انہوں نے فارسی میں کی، جو ایران میں ان کے اثاثے موجود ہیں 30% سے کے اندر انہوں نے اردو میں کی، جو ہمارے یہاں کلیات وغیرہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں علامہ اقبال کے شعر۔ انہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر، یعنی وہ جو موسیٰ کو میں نے کوہ طور پہ بلا کے دکھایا تھا وہ تیرے وجود میں بھی رکھا ہے، مگر وادی سینہ مقدس نہیں بنتی جب تک موسیٰ نہ جائے، ویسے دل مقدس نہیں بنتا جب تک ولایت علی نہ آئے۔ یہ ہے دیکھو فضائل کا کتنا بڑھیا نکتہ پڑھے ہوں میں، لیکن اب میں اٹھ کے یہ کہیے بہت اچھی تبلیغی پڑھی، پوری مجلس تبلیغی کہنی ہے، جبکہ میں نے ایک جملے میں ایسی فضیلت بیان کی ہے جو انہی کے گھرانے کے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت، کملی والے، نور مجسم، طٰہٰ و یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسول، میرا وہ نبی، وہ طیبہ نگری والا، وہ اللیل کی ندا والی زلفیں رکھنے والا، وہ شمس کا چہرہ رکھنے والا، ایسا نبی، ایسا پیارا نبی اللہ کی بارگاہ سے امت کو آواز دے رہا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے مختصر گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے، اور جب اسی سلیقے کو استعمال کیا مختصر گفتگو کا تو فقط کمال دین پہ اتنا ہی کہا، من کنتو مولا، مولا سارے مل کے، سارے اگر علی والے ہیں تو باہر کہیں نہیں، سارے جتنے علی والے ہیں، حیداری، ابھی بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں ارے شریف مولوی ہوں ہاتھ اٹھا دیا کرو، ورنہ ایسے ایسے بدتمیز آتے ہیں کہ اماں ابا کی طہارت داؤ پہ لگا کے نعرہ لگواتے ہیں۔ اور جب کوئی داؤ پہ لگواتا ہے کہ جو نہ بولے گا اس کی اماں سمجھی جائے گی، تب بھلے اٹھا لیتے ہیں ہاتھ۔ اماں تک سمجھنے کی بات ہی نہ آئے، علی کی محبت کو اتنا ظاہر کرتے رہا کرو، ظاہر کرو، ظاہر 2 مہینہ 8 دن حضرت علی نائی ہیں، پوری حیات ہیں، نفس ان کے حوالے، جب تک نفس کو موت نہیں آ جائے گی تب تک ہم علی کے حوالے ہیں۔ کتنا حوالے ہیں ہو، پوچھیں اپنے آپ سے۔ ہم لانا لوگ ہم جیسے تھوڑا شیروانی جب بناوے کا رہا ہے تو کوشش رہتی ہے اتنا خوش کر دیں مجمع کو کہ لفافہ بھاری ہو جائے اور جنت ہلکی کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو پاکستان سے برا حال ہونے والا ہے ہمارے ہندوستان کا۔ پاکستان میں پھر بھی اردو زبان ہے، دوسرے ذرائع بھی ہیں تبلیغات کے، ہندوستان میں نہیں ہے۔ یہاں پر مت بننے دینا اسے، لوگوں کی فکروں کی قتل گاہ نہ بننے دینا ممبر، بلکہ ممبر کو ممبر رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا کہ جان دے دینا، مگر ممبر پر وہ نہ آئے جو ممبر کا اہل نہیں ہے، اور اگر یہ اختیار نہ رہ جائے تو وہاں نہ جانا جہاں ممبر کا اہل نہیں ہے، وہاں نہ جانا۔ اب وہاں یہ نہ کہنا بٹھیوا دیے رہے ہوں تو کہا کروں اب سمدھیا نہ رہا، میں سنے ہوں تھوڑے نہ، میں تو جانت رہے ہوں کہ دعا اچھا نہیں ہے، مر جا لوگن کا گریاوت ہے، یہی سب ہو رہا ہے نا۔ کتنے بے غیرت ہیں لوگ، اپنا فیصلہ بھی نہیں سنا پاتے، اور اس علی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو عبادت بھی کرتا ہے تو اپنے رب کا فیصلہ سنا کر، تیری عبادت نہ شوق جنت میں ہے نہ خوف جہنم میں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ علی عبادت بھی کر رہا ہے تو اپنے فیصلے سنا رہا ہے، اور چپ ہو۔ اب وقت نہیں میرے پاس چونکہ صبح مسافرت بھی، اور میں نے آج کا
کوئی زیادہ وقت کا وعدہ نہیں لیا تھا، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کے تقرب میں، آپ کی سماعتوں کے تقرب میں پہنچنے کی حتی المقدور جو میں نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے، کوشش بہم کی ہے، وہ مسلسل رہے کہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہی موت کا بھی خالق ہے، وہی حیات کا بھی خالق ہے۔ اتنا تو سمجھ گئے نا، وہی موت کا بھی خالق۔ رات بھی میں نے یاد دلایا تھا کہ اس نے حیات و موت کی ترتیب میں آیت میں لفظوں کا جو انتخاب کیا ہے مشیت نے، اس میں پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے، الذی خلق الموت، یعنی جو بھی اپنے نو مولود کو اپنی گود میں لے اسے چوم کر خود اس کی عمر کا تعین نہ کرے، خود تعین نہ کرے اتنا جیے گا اور اتنا جیے گا، نہیں، کیونکہ جو حیات چل کے آئی ہے یہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ میں جب چاہوں گا لے لوں گا۔ حیات تو بتا کے دے رہا ہوں، موت بتا کے نہیں دوں گا۔ میں شیرخواری میں بھی اٹھا سکتا ہوں، میں بچپنے میں بھی، طفلی میں بھی اٹھا لوں گا، میں عنفوان شباب اور نوجوانی میں بھی اٹھا لوں گا، میں جوانی کی بہاریں بھی چھین لوں گا، میں بڑھاپے کے جھری زدہ ہاتھوں پر بیعت موت نہیں ہونے دوں گا، میں اسے بھی بلا لوں گا، کوئی نہیں، جب چاہوں گا بلا لوں گا۔ لینا ہے حیات لے لو، تو جتنوں نے لی ہے اسی لیے تو لی ہے کہ اس کو موت آئے گی، تو یہ بھول کے کیوں جی رہے ہو؟ بھول کے کیوں جی رہے ہو کہ جو حیات ہے اسے موت آئے گی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی آئے گی، 1 گھنٹے بعد آئے گی، 1 دن بعد آئے گی۔ نام چاہے جو دیو، کینسر ہوئے گوا رہا، کورونا ہوئے گوا رہا، یہ ہوئے گوا رہا، یہ سب بہانے ہیں موت کے، موت نہیں، موت کا بہانہ ہے۔ اور بہانے ہی سے بزرگوں کا ایک مقولہ بہت اچھا ہے، ہیلے روزی بہانے موت۔ تو موت کو بہانا اس لیے چاہیے کہ اس کا وقت معین نہیں ہے، اور وہ روزی کے لیے لفظ ہیلا استعمال اس لیے کیا کہ آدمی کوششوں میں لگا رہے، کوئی ہیلے سے روزی آئے گی، لہذا یہ کبھی نہ بھولو۔ یہ جتنے بھولے ہوئے ہیں وہی غاصب اور غصب کرتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ اب وہ چاہے جتنا چلائے کہ کہاں ہم موت نہ ہی بھولے ہیں، اگر نہ بھولے ہوتے تو بھائی کا حق کھا گئے ہوتے، کھتونی میں گڑبڑی کی ہوتی، نمبر پہ چھپر رکھا ہوتا۔ یہ اس کا مطلب موت بھولے ہو۔ ابھی تو میرے معاشرے میں ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے نا کہ کہہ رہا ہے ہاں میں نے پیسہ دیا تھا زمین کے لیے، مگر اب میرے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں وہ زمین دوں، لہذا 4 گنا 5 گنا پیسہ لے لو۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے تمہیں خوف خدا نہیں ہے، کہا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ یعنی ہم کہاں جی رہے ہیں؟ کیا کر لے گا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ یعنی علل اعلان انسان ہمارے معاشرے میں کہہ رہا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب اذان کس کی ہو رہی ہے؟ یزیدیت کی۔ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے میں غلط ہوں، میں اپنے وعدے سے پھر رہا ہوں، مگر ایسے لوگوں پر معاشرے میں آج کہیں کوئی ایسا قد نہیں ہے کہ جو دونوں کو بلا سکے اور دونوں سے بڑا ہو۔ کیونکہ بھائی ہمارے عقیل صاحب آپ پردھان ہیں، فیصلے وہی ہوتے ہیں کہ جب 2 لوگوں کو بلایا جائے اور دونوں عزت کر رہے ہوں یا دونوں ٹھس رہے ہوں، بمبئی کی زبان ہے، یعنی دونوں دبت ہوئیں تو سے، یا تو اتنے بدتمیز رہو، اتنا گریاؤ، بس اسے ڈریں، تب آئی نہیں ہیں، ڈر کی بنیاد پہ آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تب فیصلہ ہوگا۔ کردار اتنا بلند ہو کہ بلا لیا جائے تو ہمت نہ پڑے، یہی ابو طالب کا کردار تھا۔ پیچھے رہ کے مصطفیٰ کی برائیاں کرنے والے ابو طالب کے سامنے نعت پڑھتے تھے، یہ منزل تھی، لہذا یہی کردار۔ کیا کریں گے ہم؟ کیا ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ خود دل اپنا بے ایمان لیے بیٹھے ہیں۔ دل کب بے ایمان ہوتا ہے؟ جب موت کا خوف اٹھتا ہے۔ اسی لیے کہیں نہ ہی لکھا ہے کہ ہر درگاہ، ہر بی فائی کا درگاہ جاؤ، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ
کہ ہر جمعرات یا جمعہ کو قبرستان ضرور جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ یہ تو لکھا ہے نا ہر جگہ قبرستان جاؤ۔ یہاں تک کہا گیا اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کیا کرو جیسے تم زندہ گفتگو کر رہے ہو۔ یہ ہمیں سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ جو لکھا ہے وہ ہے یہ نہیں زندگی میں، اور جون ہم بنائے ہیں وہ رہیے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی پرانی رسم ہے، حالانکہ معاذ اللہ مولا کے روزے صبح شام جانا چاہیے، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ہر جگہ عید الایام جمعہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ وہ دن اتنا ہے کہ بہت سی قومیں جو آج تہذیب یافتہ ہیں، شریعت موقدہ میں شغف رکھتی ہیں، وہ باقاعدہ جمعے کو عید کی طرح تیار ہوتے ہیں، اور اسے عید الایام بھی کہا گیا، یعنی دنوں کی عید۔ جمعہ کو عید کہا گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری عمر کے بچوں کو، یا اس سے کچھ پہلے، جمعرات کو تو تیار کیا گیا درگاہ کے لیے، لیکن جمعے کو کبھی نہیں تیار کیا گیا مسجد کے لیے۔ مگر ایک بات ضرور تھی کہ یہ حب علی کا فیض تھا کہ جمعے رات ہی سے نہلا دھلا کر اتنا پاک کر دیا کہ نسلیں جمعہ کا استقبال کر سکیں۔ دیکھیں یہ سب جملے خدا کی قسم باہر کا کوئی آ کے نہیں پڑھے گا، اسے کیا خبر، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مولا کے روزے پہ حاضری نہ چھوڑیے گا۔ ہر ایک کے لیے ہے نا، کسی کو نوحہ نہیں رلاتا تو منظر کشی کروائی دو۔ منظر کشی کس لیے ہے؟ چومنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے کہ منظر کے ذریعے بھی علم ملتا ہے، وہ علم کے لیے ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھو کتنی دور پہ خیمہ تھا، کتنی دور پہ زینب کھڑی تھی، کتنی دور پہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ یہ منظر کشی اس لیے نہیں ہے کہ پیسہ پھینکو فرات میں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ تم فرات میں پیسہ کیوں پھینک رہے ہو؟ عباس چلو سے اتنا پانی پھینک آئے ہیں، کیوں پھینک رہے ہو بھائی؟ یہ تو وہی ہوا گنگا میاں۔ کیوں پھینک رہے ہو پیسہ؟ دوسروں کی نقل کر رہے ہو؟ ایسا پھینکو نہیں، بلکہ حلال روزی کما کر جب جا کے کھڑے ہو جاؤ تو دنیا کو یہ لگے کہ یہ فرات میں پیسہ پھینکتے نہیں ہیں، عباس کے پھینکے ہوئے چلو کے پانی کے زر و جواہر کو نکالتے ہیں۔ یہ بھی جملہ رائے گا چلا گیا، جیسے کونو شعر سمجھ میں نہ آوے اور شاعر تڑپ کے رہ جائے۔ مولا سلامت رکھے، آپ شکر گزار ہوں میں آپ کا، اپنے وطن عزیز کا، اور بار بار بھی۔ تو الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اس پر پڑھ چکا ہوں کہ خلق جو ہے اس کے معنی ہے کسی شے سے کسی شے کا بنانا۔ شے موجود ہے، کسی اور شے میں اسے ڈھالنا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شعرا شعر کے خالق کہے جاتے ہیں۔ ادب کی زمین موجود ہے، وہاں سے لفظیں لی، وہاں سے سارے ہنر لیے، علم لیا، اور اس کے بعد اس کو شعر بنا دیا۔ عورتیں گھر میں چائے کی خالقہ ہوتی ہیں، یہاں سے چائے کی پتی لی، یہاں سے پانی لیا، یہاں سے دودھ لیا، یہاں سے شکر لی، سب کو ملایا، چائے بنا دیا۔ جیسے چار چار چیز لے کے ایک چائے بنی، ویسے عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں لے کے انسان بنا۔ شکر، چائے پتی، دودھ، پانی، چار چیز ملی تو چائے بنی۔ اب تو چائے ہو گئی، نہیں تو چا بنت رہی۔ آپ دیکھیں، مگر اس میں بڑی لذت ہوتی تھی۔ چائے پی جاتی ہے لیکن جو چا تھی وہ کھائی جاتی تھی۔ اب فرق سمجھے آپ؟
یہ فرق ہے. دیکھیں مولا سلامت رکھے آپ کو. تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اس کے ذریعے ہمارے نوجوان اپنے ماضی کا سفر کریں گے تو جو اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہیں انہیں بھی یاد آ جائیں گے ماضی کے سفر میں. ورنہ وہ آگے کا اتنا سفر کر رہے ہیں کہ ہر دم سعودی کا ویزا، کویت کا ویزا، قطر کا ویزا، اور اماں کا ابا کا چاہے جتنی ایزا ہوئے ہم سے کام ہے. اگر تم اپنے بچوں کے باپ ہو تو جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ تمہارا باپ ہے. تم اپنے بچوں کے باپ ہو، تمہیں بوڑھا سمجھ میں نہیں آتا جو تمہارا باپ ہے. بڑے مسئلے ہیں آج معاشرے کے. جی رہے ہیں کوئی بات نہیں، مجلس سے ابھی اٹھیں گے جیسے دعوت سے اٹھتے ہیں. چربیارہ بہت رہا، لا بابو تنی ہتھوا دھوا میں تو سبنو نہیں رہا. چربی کیا زبردست، پایا، چانپ، سب کچھ پوچھتے ہیں نا کتنی لذت دار. بھائی ایک مجلس کو ایسے نہ بناؤ. یہ بھینس جسم کی غذا ہے، مجلس حسین روح کی غذا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو نوجوان پوچھتے ہیں مرنے کے بعد مجلس کیوں؟ کیونکہ مجلس میں جو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے، اور جو روح بھی بیٹھ کے کھاتی ہے وہ ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین. لہذا یہ مجلس عزا ہے. اپنے بزرگوں کو، اپنے جانے والوں کو وہی یاد رکھتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے. ورنہ دعا تو مانگتے ہیں آ کے رمضان میں، بس دیادی توفیقات، پتہ نہیں کیا مانگا، چلے گئے نکل کے. ہوئی گوا اللہ میاں خوش، خود سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا مانگا، ہم اس سے مانگنے بیٹھے. ارے اس سے مانگو تو کم از کم یہ سمجھو نا کہ کیا مانگ رہا ہوں. عربی میں دعا پڑھ لی چلے گئے. کوشش کرو، وقت ہے بیٹھو. ہوٹل پہ جانے کے لیے اتنا پیٹ کیوں مروڑ کھا رہا ہے؟ تھوڑا سا اگر مسجد سے نکل کر گھر چلے جاؤ، گھر میں کچھ کتابیں رکھو، مطالعہ اپنی عادت بناؤ. اس سے گھروں میں بھی تمہاری قیمت بڑھے گی، بچوں پہ روب بڑھے گا. جون مہرروا سنتی نہیں وہ سننے لگی ہے، کونوں بابا ضرورت نہیں پڑی ہے، مولانا کا نسخہ کافی ہے. سب سننے لگیں گے. اپنے آپ کردار کو ڈھالو. خود اچھا کردار نہیں، گھر میں عزت چاہتے ہو. خود اچھے میاں نہیں ہو، اچھی بیوی چاہتے ہو. خود اچھے باپ نہیں ہو، اچھے بچے چاہتے ہو. اور اسی طرح یہاں پلٹ دیجئے. پیسہ بہت ہے، سعودیہ والے کی بیٹیاں ہیں ہو، بہت پیسہ ہے. کبھی دیکھا کردار کتنا ہے؟ نسلوں کی حفاظت کتنی ہوئی ہے؟ کہاں تک بازاروں سے بچا گیا ہے؟ اگر کہیں پر زندگی کے لیے کسی نان مسلم کا کھا کے جان بچانا پڑے تو اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھانے سے جان بچ جائے. ویسے ہی اگر کبھی زندگی میں بازار جانا پڑے تو اتنا ہی جانا ہے جتنا جانے سے حیا بچ جائے، عزت بچ جائے، آبرو بچ جائے. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. دیکھا تھے ہماری بیٹیون کا نیٹ پہ ڈال دی نہ ہے. کہے گئی بازار نہ گئی ہوتی تو نیٹ پہ آتی کیسے؟ کیوں کر رہے ہو گھروں کے کردار کو خراب؟ جب معاشرہ ایسا بے راہ رو ہو جائے گا تب بغض علی والوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. جہاں نسلیں غیر معتبر ہوتی ہیں وہیں بغض علی کا کینسر پھیلتا ہے. نسلوں کو غیر معتبر نہ ہونے دو، بغض علی کا کینسر نہ ہونے دو، کیونکہ کینسر ہو جاتا ہے تو گلے سے دوا بھی نہیں اترتی. اسی طرح جب بغض علی کا کینسر ہوتا ہے تو دعائے توبہ بھی نہیں اترتی، سورہ توبہ بھی نہیں اترتا. بچاؤ اپنے کو، نسلوں کو بچاؤ. خاص طور پر مائیں، ان کا پیسہ نہ دیکھو کون گھر سے آئی ہیں، ان کا کریکٹر دیکھو. اتوری مہرارو بن کے نہ ہی آئی تھی، اتورے بچن کی اماں بن کے آوت تھی. اپنی نسلوں کے لیے مائیں ڈھونڈا کرو رشتے میں، اپنے لیے بیوی نہیں.
کیونکہ بیوی سال 2 سال کی بیوی ہے، ماں پوری حیات کی ماں ہے۔ 2 سال ہے بیوی، چوکوا بیچ کے آئیں خوب، ارے ہم جانت رہے تمہیں پہ چلے آئی ہو، یہی مارے ہماؤں نہ ہی کھائیں۔ ہمیں پتہ رہا، اور جیسے ہی سال بھر گزرا ماشاءاللہ اللہ نے نسل میں اضافہ فرمایا، ایک بچہ لیے محترمہ بیٹھی، اور دوسرے سال جب بیچ کے آئے، کہاں ہو؟ ہاں یہاں ہیں۔ ارے کھانا نہ دے ہو، جاؤ نکال کے کھائے لو، ہمیں کا دودھ پیا ہی تھا۔ کس کو؟ اب آپ دیکھ لیں منزل ہے کہ نہیں، یعنی کہاں تک شوہر تھا؟ جب تک یہ نہیں آیا تھا، جب تک یہ نہیں آیا تھا تب تک بیوی تھی۔ اب تمہیں اختیار ہے شادی کرنے کے لیے 2 سال کی بیوی تلاش کرو یا پوری نسل کی ماں تلاش کرو۔ بتائیں بھائی، بتاؤ اپنی بیوی لانا چاہتے ہو یا نسلوں کی اماں؟ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بیوی کا کہیز رہا تو کونو بات نہیں، میں برداشت کے لیے رہا ہوں، لیکن میری مائی کا کہہ دیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بیوی سے زیادہ محترم ہوتی ہے۔ مقام احترام میں بیوی کے لیے تو برداشت ہو سکتا ہے، ماں کے لیے نہیں برداشت ہو سکتا، شاید اسی لیے مصطفیٰ نے فاطمہ کو ماں کہہ دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا تو کل ملا جانا تھے کہ نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ کیا ان کا کردار حجت نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ کیوں زندگی گزارنے یہاں آئے؟ انہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب اللہ نے یہ جسم نہیں دیا تھا نا علی کے نور پر، تب 300 برس پہلے سلمان کو جنگل میں بچانے علی آیا تھا۔ تو علی کو یہ مانو شریر، ہیومن باڈی، انسانی جسم، مانو شریر، شریر الگ ہے، آتما الگ ہے، روح الگ، جسم الگ، باڈی الگ، اسپرٹ الگ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں نا، تو باڈی ایک الگ چیز ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم عجیب و غریب فلسفہ حیات جو ہمیں دے کر کے چلے گئے مولا، کہہ رہے دیکھو دیکھو، شہزادی زہرا سے عقد یہ میرا انتخاب نہیں تھا، اس کا انتخاب تھا۔ زمین پہ مصطفیٰ نے تجدید کر دی، عقد زہرا وہ علی عرش پہ ہوا تھا۔ یہ کس کا سلیکشن تھا؟ کس کا انتخاب تھا؟ خدائی کا۔ لیکن خدائی کے بعد جب علی پر ایک وقت آیا کہ گھر میں پھر ایک خاتون آئے، تو اب اختیار کس کا ہے؟ علی کا۔ جب علی کے ہاتھ میں یہ اختیار آیا کہ علی کے بیت الشرف میں کوئی خاتون آئے، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جناب عقیل کو بلا کر مولا علی نے کیا کہا تھا؟ بھائی عقیل، میرے ذہن میں ایک عکس وفا ابھرا ہے، اس کو رنگ بھرنے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ علی نے بعد فاطمہ گھر کے لیے بیوی نہیں مانگی، عباس کے لیے ماں مانگی۔ یعنی علی نے سمجھا دیا کہ پہلے اپنے ذہن میں اپنی نسل کا تصور ابھار لو، جیسی نسل چاہتے ہو ویسی ماں تلاش کرو۔ لیکن جب یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں ہم ذہنی طور پر، تو اب ہمیں مجلسوں میں آنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا، یہ مقام معرفت ہے، خود کو پہچاننا پڑے گا۔ اماں کی گود نہیں پہچنواتی، وہ سکھاتی ہے۔ مدرسہ نہیں پہچنواتا، وہ پڑھاتا ہے۔ فرش عزا پہچنواتا ہے۔ یہ مقام معرفت ہے، یہاں آیا کرو۔ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں کہیں پڑھے ہوتے ہیں،
لیکن کبھی کبھی ایک ورق اتنا مل جاتا ہے کہ 10 کتاب کے برابر ہوتا ہے. وہی حال مجلسوں میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی پوری مجلس گزر جاتی ہے, کچھ نہیں ملتا, مگر ایک لائن میں اتنا مل جاتا ہے کہ یقین آ جاتا ہے کہ ضمانت ان کی ہے. یہاں آیا کرو, الذی خلق الموت والحیات, تو تمہیں موت بھی سمجھ میں آ جائے گی, حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہاں آؤ گے تو موت سے ڈر نہیں لگے گا, یہاں آؤ گے تو مرو گے نہیں, حیات مسلسل ہو جائے گی. اور حیات ان کی مسلسل ہوتی ہے جو موت کو مار دیتے ہیں. یا موت سے مر جاؤ یا موت کو مار دو. جو موت سے مر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, جو موت کو مار دیتے ہیں وہ جاویداں ہو جاتے ہیں, مسلسل ہو جاتے ہیں. یعنی اب انہیں موت نہیں آئے گی, انہیں موت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس حیات دنیا میں, رات میں نے قبلہ آپ تمام علماء کرام کی خدمت میں کہ میں نے رات گزشتہ اسی وقت میں بعد مغرب نے ایک مجلس خطاب کی کریلی تل امام بارگاہ میں. وہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کا چوتھا انتقال ہے. یہ ایک ہی بار انتقال نہیں کرتا, یہ آخرت تک پہنچتے پہنچتے اس کا 6 انتقال ہے. پہلا عالم زر میں تھا, انتقال کیا باپ کی صلب میں آیا, انتقال کیا رحم مادر میں آیا, انتقال کیا عالم دنیا میں آیا, انتقال کیا عالم برزخ میں پہنچا, انتقال کیا عالم آخرت میں پہنچا. یعنی ہر دنیا سے گزرنے کے لیے جو چیز ضروری تھی اس کا نام تھا انتقال. جب تک انتقال نہیں ہوگا آگے کی دنیا نہیں ملے گی. کوئی بچہ بطن مادر میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اگر ہمیشہ چاہے کہ ایک دن اماں مر جائے گی تب کیسے رہے گا؟ رہے گا کوئی ہمیشہ؟ نہیں رہ سکتا. جیسے بطن مادر میں اللہ ہمیشہ نہیں رکھتا کہ کیسے رکھ دوں, ایک دن ماں مر جائے گی, ویسے ہی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھے گا, ایک دن یہ دنیا بھی مر جائے گی. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, نے کہا ہے آپ دیکھ لیں, یہ دنیا بھی مرنا ہے, اسے بھی مرنا ہے, یہ بھی مر جائے گی. کل من علیہا فان, جو علیہا کی زد میں ہیں وہ فان ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, جو علیہا کی زد میں ہیں وہ فان ہیں, اور جو علیہا کے زد سے بچ جاتے ہیں وہ صاحب عرفان ہوتے ہیں, اور انہی کو صاحبان نجات کہا جاتا ہے. مکتی پانے والا, نجات پانے والا. یہ مکت ہونے کا تصور اور بھی ادیان میں ہے, دوسرے دھرموں میں بھی مکتی کا ایک تصور پایا جاتا ہے جسے اسلام نے نجات کہا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی فلاح پانے والے, یہی نجات پانے والے. قد افلح من زکاھا. یہ فلاح کیا ہے؟ نجات ہے. نجات پا جانا, چھوٹ جانا. جیسے حر نے نجات پائی تھی فوج یزید سے, چھوٹا. یعنی جب تک نجات نہیں ملی تھی حسین نہیں ملا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, جب تک نجات نہیں ملی تھی حسین نہیں ملا. حر نے یہی سمجھایا جب تک لالچ تھی یزید ملا تھا, لالچ نکلی تو حسین مل گیا. نہیں نہیں نہیں, کیسے بول رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں فی البدیہہ پڑھنے والا مولوی ہوں, کتاب خواہ نہیں ہوں, مسودہ خواہ نہیں ہوں, ورنہ آپ کی بستی میں ہندی میں ڈائری میں لکھی ہوئی مجلس پڑھنے والے حجت الاسلام ہیں. بتا رہا ہوں, ذرا سنا کرے قاعدے سے. اور کبھی کسی کے ٹھیکیدار نہ بنے, نہ چودھری بنے, اور نہ حاشیہ نشین بنے. اپنی ہستی سے آیا شعلہ سینائی کر, کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم. اپنی ہستی سے آیا شعلہ سینائی کر,
یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جہاں یہ جملہ کہا وہیں آگے بڑھ کر یہ بھی کہا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ یہ کب کہا ہوگا علامہ اقبال نے؟ میری طرح خوب جو ہے پسینہ بہایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، زندگی دی ہوگی، اور جب پورا پڑھ چکے تو ایک مرتبہ تب کے کہا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کربلا تو موجود ہے حسین ہی نہیں۔ اور جب کوئی وقت کا حسین خمینی کی صورت میں ابھرتا ہے، یہ وقت کا حسین ہوتا ہے جو انقلاب لاتا ہے نا، حسین نام ہے انقلاب کا۔ جوش ملیح آبادی نے اپنے زمانے میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت سے پہلے جوش ملیح آبادی نے انگریزوں سے بغاوت کے نام پر جب حسین اور انقلاب جیسا مرثیہ لکھا تھا تو آدھا مرثیہ پڑھا تھا کہ جوش پر انگریزوں کی جانب سے کفر کا فتویٰ لگ گیا، اور سارے خریدار اور زر خرید درباری ملاؤں نے جوش ملیح آبادی کو کافر کہا اور مرثیہ نہیں پڑھنے دیا۔ لیکن جوش اپنی خود نوشت میں، خود سرشت میں یہ لکھتا ہے کہ میں علامہ غفرہ مآب کی خدمت میں گیا، جو مولانا کلب جواد کے دادا تھے، ان کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچ کر میں نے اپنا معروضہ رکھا۔ انہوں نے تمام تر لوگوں کو مطلع کیا اور کچھ لوگوں کو بلا کر کہا جوش کیا وقت ہوا ہے؟ کہا فلاں وقت۔ کہا کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہا ظہر کا ہے۔ کہا جوش مصلی اٹھا۔ جوش نے مصلی اٹھایا، وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ آیا، کہا نماز پڑھ لے۔ جب نماز پڑھ لی جوش بیٹھے۔ الزام کیا تھا؟ کہا جوش شراب پیتے ہیں۔ تو کہا شراب پیتے ہیں تو کیا ہوا؟ کہا ممبر پہ نہیں جا سکتے۔ کہا ممبر کس کا ہے؟ کہا اللہ کے علی کا۔ مصلی کس کا ہے؟ کہا علی کے اللہ کا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ ممبر کس کا ہے؟ اللہ کے علی کا۔ مصلی کس کا ہے؟ علی کے اللہ کا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اتنا سمجھ میں نہیں آیا تو کل جائے کے آدھار کارڈ سے نکال دی ہو کہ میں سیاہ نہیں ہوں۔ کل ہے، خدا کی قسم بڑی منزل ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ آواز دے رہے مولا، دیکھو یاد رکھنا، یہ ہے منزل جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا علی، علی کا خدا، مصلی۔ جب نماز پڑھ چکے جوش نا، تو کیا کہا کسی میں دم ہے کہ جوش کو نماز پڑھنے سے روک لے؟ کوئی فتویٰ ہے جو جوش کو مصلی پہ جانے سے روک لے؟ سب چپ۔ غفرہ مآب علی اللہ مقامہ نے کہا قرآن میں ایک آیت عبادت اور نشے کے حوالے سے موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ سکارا کہتے ہیں نشے کو۔ تم مصلی پر نہ آنا جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ کہا جوش کو میں بھی روک دیتا اگر نشے میں ہوتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اسی فتوے کے بعد فتوے کو علامہ غفرہ مآب نے چکنا چور کیا، توڑا، اور جوش ملیح آبادی تمطراق سے ممبر پر آئے، اور ممبر پر آ کر کے بیٹھ کر حسین اور انقلاب کا مرثیہ پڑھا۔ اے حسین، اے غیرت حق امین ذی وقار، اے بممبر نور یزداں، اے بمیداں ذوالفقار، ہاں پکار اپنے محبوں کو سرے میداں پکار، نیند کے روندے ہوئے غفلت شعروں کو جھنجھوڑ، ہو چکی ہے صبح اپنے سوگواروں کو جھنجھوڑ۔ یہ صبح کیا ہے؟ کسی شاعر نے آواز دی ہے نا، کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں آواز دی ہے کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ سوچ بدلو، سوچ سوچ۔ بھیڑیا دھسان بھیڑ میں نہیں بدلے گی، اس کے لیے خود کو منفرد کرنا پڑے گا۔ اور منفرد کون کرتا ہے؟ کربلا۔
جس میں 72 ایک ہو گئے، وہ ہے کربلا. لیکن ایک 72 کو جس نے 72 حسین کی صورت میں پہچنوایا وہ بھی کربلا ہے. میں کیا کروں، یہ ہے منظر. ایک حسین کو 72 حسین کی صورت میں، کیونکہ 72 تن سمٹ کر حسین بن گیا. ایسا ایسا سمٹے، ایسا وعلل ارواح التی حلت بفناک، جو تحلیل ہو گئی روح ہے. یہ حلاوت، یہ تحلیل، ان لفظوں کا ترجمہ چاہیے. ترجمہ بڑی محتاج ہوتی ہیں زبانیں کبھی کبھی ترجموں کو پیش کرنے میں. کاسے گدائی لیے کھڑی ہوتی ہیں، دریوزہ گری کرتی ہیں. یہ منزل ہے. لہذا میں اور پھر تیزی سے کہ یہ 6 دنیاؤں سے عالم میثاق، قرآن نے کہا یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت آدم کو ان کی پشت سے صبح قیامت تک آدم کی ذریت کو اللہ نے ذروں کی صورت میں دکھایا تھا. اس لیے اسے عالم ذر کہتے ہیں. عالم ذر. ایک صلوات پڑھنے مل جل کر محمد والے محمد. تو اور باب کرم، یہ صلوات تو آپ کے ٹھنڈے پانی سے بھی ٹھنڈی ہے. مولا سلامت رکھے. بڑا میں شکر گزار ہوں آپ کا، سماعتوں کا اعلیٰ ترین سماعتیں لیے جو ملتفت ہیں آپ کی توجہات میری جانب، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے ممنون بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں. بزرگوں کی نگاہ شفقت کا بھی، جو ہمیشہ دعاؤں سے نوازتی رہی ہیں. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھے، ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا مانگنے کا نام نہیں، دعا پکارنے کا نام ہے. اور جب پکارتے ہیں تو اعضاء و جوارے پکارتے ہیں. معصوم کا وجود پکارتا تھا، اس لیے قبولیت دعا کی ضمانت تھی. آنکھیں سراپا دعا، ہاتھ سراپا دعا، پیر سراپا دعا، وجود سراپا دعا، یہ منزل ہوتی. لہذا عالم ذر سے اسی طرح انسان ہے، جسے میں نے کہا تھا مٹی کا. تو مٹی کا سے مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کا انتساب مٹی ہے. سورۃ مومنون میں اس کی ترتیب بیان کی گئی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر لحم بنایا، پھر عظام بنایا، پھر خلقاً آخر کا مصداق بنا کے اسے 7 مرحلوں سے گزار دیا. یہ فقط جسم کی ترتیب ہے، جسم کی، بس اس کے علاوہ نہیں. اس کے بعد جسم تیار ہونے کے بعد وجود میں نفس رکھا، اس کے بعد روح کا کنکشن دیا، پھر انسان کو زیور وجود سے آراستہ کیا، تب اس دنیا میں لایا. اور جب اس دنیا سے نکالے گا تو لوگ پوچھتے ہیں ہم کیسے ہوں گے؟ تو علماء نے کہا بتائیں کیسے ہوں گے، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر ایسے ایسے ایپ بن کے آئے گئے ہیں کہ اگر آج تو چاہو کہ اپنے آپ کا دیکھو کہ تو 20 سال بعد کیسے رہی ہو تو وہ دکھائی دے ہے. یہ ہے. تو اسی طرح اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہو کہ اگلی دنیا میں کیسے رہو، تمہارا وجود کیسا ہوگا. تو کہا سمجھائیں کیسا ہوگا، کہا کیسا ہوگا. تو علماء علم نفوس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ جیسے ہم خواب میں اپنے گھر کی کھٹیا پہ، یا اللہ میاں دین ہے تو بیڈ پہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، لیکن اچانک ہم اپنے آپ کو امریکہ میں پا رہے ہیں. جو سویا ہے وہ بھی میں ہوں اور جو امریکہ میں ہے وہ بھی میں ہوں. فرق اتنا ہے کہ وہ لطافت ہے، یہ مادہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، مادہ سو رہا ہے، لطافت سیر کر رہی ہے. کہ اسی طرح برزخ میں رہو گے کہ قبر میں جسم سوئے گا مگر تمہارا وجود ویسے ہی برزخ میں ہوگا جیسے امریکہ اور عراق میں پائے تھے. اسی انداز. اور اسی انداز میں کوئی ایک تماچا لگا دے تو آدمی بسترے پہ اٹھ کے بیٹھتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اور جیسے ہی تماچا لگا، امریکہ میں تھا، فوراً پلٹ آیا. یہ جو پلٹ کے آیا یہ کون ہے؟ اور جو سو رہا تھا یہ کون ہے؟
کہا جو سو رہا تھا یہ جسم ہے، اور جسم ہے خلق، اور خلق کہتے ہیں شے سے شے بننے کو، اور جو یہ فوراً پلٹ کے آئی یہ ہے روح، اور روح خلق نہیں ہے، امر ہے۔ کیا کہہ رہا؟ ارے بڑی منزل ہے۔ اب میں نے پڑھ دیا، یہ روح خلق نہیں ہے، امر ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ جسے ایک کن فیکون سے پیدا کر دے وہ امر ہے۔ عیسیٰ امر ہیں۔ روح کیا ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا اور کہتا ہے کہ واٹ از دا اسپرٹ، روح کیا ہے بتائیے، ہم اسلام لے آئیں گے، ہم بہت پریشان ہیں، روح پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا روح ریسرچ کی چیز ہی نہیں ہے، ریسرچ مت کرو۔ کہا کیا ہے روح؟ جبریل آئے، قل الروح، ان سے کہیے روح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ گھبرا گیا؟ نہیں نا۔ روح کیا ہے؟ اللہ کے من امر، آیت میں کیا کہا؟ قل الروح، آپ کہیے کہ روح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، من امر ربی۔ اب امر کیا ہے یہ بھی تو قرآن ہی بتائے گا نا، تو سورہ یاسین میں ہے انما امرہ، اس کا امر، بے شک اس کا امر جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہو جانے کے لیے کسی چیز کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان بنانے کے لیے مٹی چاہیے، آدم کو مٹی سے بنایا، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، لیکن جہاں کن فیکون کی صدا دی وہاں کوئی مرکز خلقت، کوئی مادہ نہیں آئے، ہو جا، وہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جسے پیدا کیا یعنی خلق کیا وہ درجہ بدرجہ آیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، کہا جو درجہ درجہ وجود میں آئے وہ خلق ہے، جو کہہ دینے پہ ہو جائے وہ امر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح کیا ہے؟ امر ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ہے۔ جسم کیا ہے؟ خلق ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ہے۔ جسم کیا ہے؟ خلق ہے۔ ارے جو جسم پالتا ہے نکاح کے وقت اسے دولہا دلہن کا ولی کہا جاتا ہے، اور جو روح پالتا ہے اسے کائنات کا ولی کہا جاتا ہے۔ روح کیا ہے؟ من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن اولی الامر کسے کہہ رہا ہے؟ یہ روحوں کو پالنے والے، روحوں کے مربی، روحوں کے مربی، روحوں کے پروردگار، یہ ہیں اولی الامر۔ یہ اشارہ کر دیں تو یہ ان کا اختیار ہے، تمہارا استحقاق نہیں۔ یا علی مدد کہنا تمہارا اختیار ہے، آنا نہ آنا علی کا اختیار ہے۔ تم تو ایسا چاہتے ہو جیسے کچھ دیے ہیں آئی ہیں بھاگ کے۔ بھائی اللہ نے انہیں بھی اختیار دیا ہے، لیکن علی نے بتایا تمہارے اختیار میرے اختیار میں بڑا فرق ہے۔ تمہارے پاس چیزیں آتی ہیں تو دوستوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہو، اور میرے پاس دودھ آتا ہے تو دشمن کو پلاتا ہوں۔ تمہارے پاس مال آیا تو دوست اچھے نہیں لگے، ٹھیک ہے بدل دین ہو، دوست احباب کی جگہ بدل دی، مال آ گیا اب اچھے نہیں لگتے غریب دوست، یہ بدل دیتے ہیں۔ سوچیں، لہذا ایک دن یہ روح پلٹ جائے گی عالم امر کی طرف۔ اب علماء بیٹھے، میں نے مجلس پڑھ دی، آپ لوگ بالکل قطعی طور پر فکر مند نہ ہوں، ویسے بھی میں بمبئی سے کبھی کبھی آتا ہوں، زیادہ کوئی نہ کسی کا وقت لیتا ہوں اور نہ زیادہ کسی کو وقت دے پاتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے تمام معاصرین بزرگوں کا احترام باقی رہے، علماء کرام کا احترام باقی رہے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ بزرگ اگر اپنا جو ہے وہ احترام کروانا چاہتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں کا لحاظ بھی کرے، یہ چیز لازم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وضو بھی کرے،
یہ اتنا ضروری ہے. تو بہرحال تو اس بات کی حتی المقدور کل شیء یرجع الی الاصل، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی. روح کہاں سے آئی تھی؟ عالم امر سے، وہ وہاں چلی گئی. جسم کہاں سے آیا تھا؟ مٹی سے. اللہ نے کہا میں نہیں دفناؤں گا، تم ہی لے جا کے دفناؤ، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مٹی نے مٹی کو مٹی میں ملا دیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں، ملا دیا، خود ہی دفنا کے آئے نا. اللہ نے کہا یہ دیکھو تمہارے پاس وہ چیز ہے کہ اگر میں اپنا امر نکال لوں تو خود ہی دفناتے پھرو گے. اس جملے کے لیے تو آج میں نے مجلس پڑھی تھی، خدا کی قسم. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہارے پاس تمہارا جسم ہے، یہ اتنا بے حقیقت، اتنا بے ثبات کہ خود ہی دیکھ لو. اگر میں اپنا امر نکال لوں تو سڑنے لگے، بدبو کرنے لگے. یہ میری روح ہے جو مہکائے ہوئے ہے، یہ میری روح مہکائے ہوئے ہے. یہ کائنات بھی سڑنے لگے، بدبو کرنے لگے، یہ صاحب الامر ہے جو جلائے ہوئے ہے. مل کے سارے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ارباب کرم، ارباب فکر و دانش. لہذا واضح کر دیا کہ میری روح عالم امر سے چلی ہے، اور یہ ہر دم نہیں بنتی. ہمارے یہاں روح بار بار، ہمارے یہاں روح کی فیکٹری نہیں لگتی. ہمیں قید آئے جیسے آدم کا دکھائی دے رہے ہیں توری پوری نسل ہی ہے. ویسے ایک ہی بار میں نے روح کے لیے کہا ہو جا، ساری روح ہو گئی. اور یاد رکھنا تمہارا جسم بچپنا رکھتا ہے، جوانی رکھتی ہے، بڑھاپا رکھتا ہے، کیونکہ یہ تمہارا جسم ہے، اس لیے اس میں تبدیلی ہے. روح میری ہے، اس لیے نہ یہ بچپنا ہوتا ہے، نہ اس کی جوانی ہوتی ہے، نہ یہ بوڑھی ہوتی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی روح جو ہے وہ بچپن میں بھی وہی، جوانی میں بھی وہی، بڑھاپے میں بھی وہی. لیکن جسم بچپن کا اور ہے، جوانی کا اور ہے، بڑھاپے کا اور ہے. اللہ نے کہا کہ آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ میاں جب ہمارے یہاں روح کو بڑھاپا نہیں ہے تو اولی الامر کا بڑھاپا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ منزل وہاں جسموں کو، علی کے جسم پر تم بچپنے کا لباس دیکھو گے، علی کے جسم پر تم بڑھاپے کا لباس دیکھو گے. لیکن بچپن میں کلہ ازدر چیڑ کر، جوانی میں خیبر اکھاڑ کر، بڑھاپے میں نہروان و صفین و جمل لڑ کر. علی نے یہ واضح کر دیا کہ علی جسم سے نہیں لڑتا، علی اس طاقت سے لڑتا ہے. اگر علی جسم سے لڑتا تو خیبر میں آنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ علی تو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہا تھا. تو پھر یہ علی جسم سے نہیں لڑ رہا ہے، کاہے سے لڑ رہا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت سے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنا شیر کہا ہے، زیغم الہ. اللہ نے یہ قوت بخشی ہے. علی خود علی نہیں ہے، علی کو علی الاعلیٰ نے بنایا ہے. علی خود علی نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو علی کیا ہے؟ زمانہ اب تک سمجھا ہی نہیں کہ علی کیا ہے. اما پورا عرب علی خامنائی کو نہیں سمجھا تو امت علی کو کیا سمجھا؟ حیدری اللہم صلی اللہ. اب تک تم علی خامنائی، علی سیستانی کو نہیں سمجھ سکے. علی کیا سمجھو گے؟ جانتے ہو علی کیا ہے؟ علی وہ ہے جسے علی الاعلیٰ بنائے اور دنیا کے سب سے اعلیٰ گھر میں بھیجے اور دنیا کا سب سے اعلیٰ بشر اٹھائے. کیا کہہ رہا؟ علی کسے کہتے ہیں؟ تم نے سمجھا ہی نہیں. علی ہونے کے لیے اللہ کا بنانا ضروری، علی ہونے کے لیے مصطفیٰ کا اٹھانا ضروری. کتنا؟ علی ہونے کے لیے دوش مصطفیٰ کا ہونا ضروری. اب اگر کسی کے پاس مصطفیٰ کے کاندھے ہو تو علی ہو جائے، اور جب دوش نہیں ہے تو بال لے کے اپنی حد میں رہے، آل سے نہ الجھے. کیا کہہ رہا ہوں؟
بال کھال لیے دوڑنے والے مسلمان اور ہیں، آل رسول اور ہیں، لہذا موت اس کا رشتہ ہے جسم سے، روح کا، اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو روح وہاں، جسم یہاں، مگر درمیان میں ایک چیز ایسی ہے جس کو سب بھول گئے ہیں، اس کا نام ہے نفس، اور حقیقت میں نہ موت جسم کو آئی ہے اور نہ موت روح کو آئی ہے، یہ دونوں تو پلٹے ہیں۔ جسم جہاں سے آیا تھا وہاں پلٹ گیا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں پلٹ گئی، تو اب انتقال کس کا ہوا؟ کا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جسے اس دنیا سے برزخ میں جانا ہے وہ نفس ہے، نفس وہ۔ ہاں بیٹا اماں کے پاس لے جاؤ اس کو، اس کی اماں کے پاس لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، لے کے جاؤ۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ مولا سلامت رہے، میری طرف دیکھیں ماشاءاللہ، یعنی اماں کی عمر کے بچے تو وہیں رہنا چاہیے نا، جب ابا کی انگلی پکڑنے لگے تو ابا کے ساتھ، اور اس سے پہلے ادھر ادھر کیا تو سماج لے جائے گا یا اخباری لے جائیں گے، یہی ہے۔ چھوڑا نہ کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کیا کرو، یہ نہ چھوڑ دیا کرو اور مجلس ہے کہیں رہ لے ہے، نہیں، اسی مجلس میں تمہیں ان بچوں کو سکھانا ہے کہ آداب مجلس کیا ہیں، کیونکہ حسین کا غم عام تہذیبوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، حسین کا غم ان تہذیبوں کے حوالے کیا جاتا ہے جن کی مائیں اپنی نسلوں کو پال کر حسین کے قابل بناتی ہیں۔ یہ کون بنائے گا؟ یہ مائیں بنائیں گی، مگر وہ مائیں نہیں بنائیں گی جنہیں اپنے غریب شوہر کے کھجور کے کھیت میں دن بھر کھٹے کے بعد ملنے والی رقم گھر میں خرچے کے لیے کم پڑنے لگے۔ ایسی مائیں کیا جانیں گی کہ سیدہ طاہرہ کس طرح سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر اپنا ہاتھ رکھے چکی چلاتی تھی۔ خدا کی قسم ابوالحسن کو خبر نہیں ہونے دی فاطمہ نے کہ ابوالحسن میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ایران کی سرزمین پر ایک عالم دین تھے نا، وہ شہزادی کا ایام فاطمیہ میں مصائب پڑھ رہے تھے، جب مصائب پڑھا بہت گریہ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بے ایمان بے غیرت آنکھیں، وہ آنکھیں جن کے یہاں بدن میں لہو رزق حرام کا ہے یا نجس غذاؤں کا ہے، وہ آنکھیں حسین پہ نہیں رو پاتی، ورنہ حسین پر ساری آنکھیں روتی ہیں، تو حد ہے غم حسین میں پتھر بھی رو دیے، تاریخ گواہ۔ مولانا مصائب پڑھ رہے تھے بی بی فاطمہ کا، اور پڑھتے پڑھتے کہا کہ جس دن دروازہ گرا تھا اسی دن محسن شہید ہوا تھا، اور اسی دن پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر 60 دن اور 75 دن کی روایتیں کہتی، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ علی کو خبر نہیں ہونے دی فاطمہ نے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، اور اس عالم میں زہرا نے چکیاں بھی پیسی کہ ابوالحسن کو احساس نہ ہو، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ابائیں بھی دھولی۔ ارباب ازا تاریخ کہتی ہے کہ اس عالم دین نے پورا مصائب پڑھا، مصائب پڑھ کر اور پسلیوں کا حوالہ دے کر، ٹوٹ جانے کا حوالہ دے کر جو مصائب پڑھا تھا نا، سارا مجمع رو رو کے جا چکا، وہ اکیلا تھا جو بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ عالم اس کے قریب چلے گئے اور جا کر شفقت کا ہاتھ رکھا، بھائی سبب کیا ہے؟ سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا سب اس لیے چلے گئے کہ سب کو پتہ نہیں ہے کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہے۔ کہا آپ کو خبر ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی پسلیوں میں کریک آ جائے تو اتنی درد کی شدت کی سانسیں ہوتی ہیں کہ آدمی سانس لینا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا جب میں نے سنا کہ فاطمہ اس عالم میں بھی زندہ رہی
تو اب مجھ سے نہیں رہا گیا، اور میں یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ارے بی بی کیسے زندہ رہی ہوں گی۔ ارباب ازا، ارے یہ ڈاکٹر جس فاطمہ پہ رو رہا تھا وہی کربلا کے میدان میں اس حسین پر رو رہی تھی، جس کی لاش پر ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ماں فریاد کرتی رہی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون الہنا وسیدنا ومولانا وتقبل منا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق امت القصۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اے پالنے والے، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے پروردگار، اے رب محمد و آل محمد، اے رب فاطمہ، اے رب علی، پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے حسین کے عزادار اشک فشانی کیے ہوئے آنسوؤں کی فراز سے تیرے پیاسے حسین کو خراج عقیدت دے کے بیٹھے ہیں اس فرش عزا پہ۔ مولا سب کے ہم و غم کو دور فرما دے، جو جس گھر میں پریشانیاں ہیں مولا ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما، جن گھروں میں بچے بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور پھر بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان میں آپس میں گلے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو انجمنیں ایک دوسرے سے دور ہیں اور حسین کا ماتم کرتی ہیں ان انجمنوں کو ایک دوسرے کا ہم نوا قرار دے۔ اے پروردگار، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ہمارے بوڑھوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ اے پروردگار، جب تک زندگی دے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں اس مجلس سے لے کر کائنات کے گوشے گوشے میں مریض ہیں، اس علاقے میں، اس پڑوس میں، کیا شیعہ کیا سنی، آل محمد کا گھرانہ شیعہ سنی نہیں کرتا۔ جب آل محمد کا گھرانہ دعا کرتا ہے نا تو کہتا ہے اللہم اشف کل مریض، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ یہ حسین کی مجلس ہے، ہمارے علاقے پڑوس میں جہاں جہاں سنی ہو شیعہ ہوں جس مسلک کے بھی ہوں، لیکن اگر مریض ہیں تو مولا تجھے حسین کے غم کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ ناصبی ہیں اور ناصبی کتوں سے بھی نجیس ہے، جنہوں نے آل محمد کو نہیں سمجھا ہے وہ قابل رحم ہیں، لیکن جنہوں نے دشمنیاں کی ہیں وہ ناصبی ہیں۔ اے اللہ، ناصبیوں کو نیست و نابود فرما، ہماری نسلوں کو ناصبیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ولائے آل محمد سے سرشار رکھ، ہمیں دنیا سے اٹھا تو قرآن اور اہل بیت کی محبت میں اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے مرحومین ظہیر حسن عرف چھیدی مرحوم ابن مظہر حسین، مرحوم غلام علی ابن مظہر حسین مرحوم، مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو ان کے تئیں کرنے والے اس کار خیر میں قبولیت عطا فرما، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔